بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ریون کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہمارے ساتھ ریون کی معروف شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، عطا اللہ عاطف خانزادہ صاحب ریون کے سینئر وکیل ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے ریون میں جو کچہریوں کے مسائل ہیں، ریون کو آج تک ریون میں کچہریاں قائم نہیں ہو سکی، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، اور ریون کے وکلاء حضرات اور عام پبلک کو یہ کیا میسج دینا چاہیں گے، ان سے اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ ریون کے جو وکلاء ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہیں، اور اس کے بعد سب سے جو اہم ایشو ہے ہمارا آج آپ کے ساتھ بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جس پر ہم آپ سے بات کریں گے کہ ریون میں کچہریاں سر کیوں نہیں آ رہی، اور کچہریاں نہ آنے کی وجہ سے عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور کچہریوں میں بیسیکلی عام عوام کو روزمرہ میں کیا کیا کام پڑ سکتے ہیں۔ فہیم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ریون کے مسائل کے اوپر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بڑی بات جو ریون میں جو آپ نے کہتے ہیں جی کہ عدالتوں کا جو نظام ہونا چاہیے، اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا تھا کہ ریون میں تحصیل نہیں تھی۔ شہباز شریف جب یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ریون میں وزٹ کیا، تو بائی چانس اس وقت اس وزٹ میں ہم بھی موجود تھے، تو ڈی سی اسکول ریون کے اندر ایک فنکشن ہوا۔ اس فنکشن میں جناب انہوں نے کہا کہ ریون میں کیا مسائل ہیں، تو اس وقت بائی چانس میں بھی وہاں موجود تھا۔ چودھری عبدالغفور خان جو منسٹر تھے اس وقت اور ریون سے ایم پی اے تھے، ہم نے ان کی وساست سے وہاں پر میاں شہباز شریف صاحب کو بتایا کہ ریون کو تحصیل بنایا جائے اور یا ریون کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ جی ہم ایک دم ڈسٹرکٹ تو نہیں بنا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم پہلے تحصیل بنا دیتے ہیں، تحصیل کے بعد پھر اس کو ڈسٹرکٹ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب نے چودھری عبدالغفور کے دور میں جناب یہاں پر ایک تحصیل کے نوٹیفیکیشن ہوا۔ نوٹیفیکیشن کروانے میں ہم نے کافی بھاگ دوڑ کی، اور اس کے بعد جب وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اس کے بعد جناب یہاں پر پراپر طور پر تحصیل بن گئی۔ وہاں پر تحصیل کورٹس آ گئی، تحصیلدار صاحب کی عدالت آ گئی، اے سی صاحب نے اپنی عدالتیں لگانی شروع کر دی، لیکن ریون کے اندر جو جوڈیشری کی عدالتیں تھیں وہ نہیں آئی۔ اس میں ہم نے کافی کوشش کی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ہم نے ریٹن اپلیکیشنز دی، اس کے بعد جناب ہم نے سب رجسٹرار صاحب سے مل کر اور کافی ایفرٹس کے بعد ہم نے کافی ریون کے اندر عدالتوں کے قیام کے لیے جدوجہد کے بعد ہم نے یہاں پر ان کو ایک سرکاری بلڈنگ خالی بھی کروا کر دے دی، اور چیف صاحب نے اپنے احکامات کے ذریعے اس خالی بلڈنگ میں عدالتوں کو ٹرانسفر کرنے کا بھی آرڈر کر دیا۔ اب لاہور میں جتنے ہمارے کیسز تھے فائنل، جتنے کیسز پینڈنگ تھے، ان تمام کیسز کی فائلیں بھی ہو گئی، صرف ایک دو دن کے اندر وہ عدالتوں نے ٹرانسفر ہونا تھا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے لاہور بار نے ریون میں عدالتیں جانے کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر ہڑتال کر دی، 4-5 دن تالہ بندی ہوئی۔ تالہ بندی کے بعد جناب جو ریون میں عدالتوں نے جو شفٹ ہونا تھا وہ شفٹنگ اس وقت نہیں ہو سکی، اور عدالتوں والا میٹر پینڈنگ ہو گیا۔ میرے ریون کے وکلاء جو اس وقت الحمدللہ 300 کے قریب ہیں، اگر وہ بھی ایک مؤثر آواز بن کر اور مؤثر طریقے سے ہم اپنا موقف چیف جسٹس کو پیش کرتے یا لاہور بار کے اندر ہم اپنا موقف پیش کرتے، تو اس سے ہمیں ہماری ریون کی عدالتیں کنفرم ہو سکتی تھی اور یہاں پر عدالتیں لگ سکتی تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انصاف جو ہوتا ہے وہ فوری اور قریب تر انسان کو ملنا چاہیے۔ اب ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے ریون کے لوگ 50 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد، یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کو کن کن مسائل کے لیے کچہری میں جانا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی فہیم صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں، پولیس چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگوں کو پکڑتی ہے، تو ان کو لے کر عدالت کے اندر پیش کرنا
اور وہاں سے ان کی ضمانتیں وغیرہ ہونی یا جوڈیشل ہونا، یہ تمام پروسیس جا کر لاہور ہوتا ہے۔ اب رائے گنج کا لاہور کے درمیان جو سفر ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹر، یہاں سے ہماری عدالتیں 45-50 کلومیٹر دور پڑتی ہیں، تو 45-50 کلومیٹر کے اندر رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سفر 1.5 گھنٹے کا بن جاتا ہے۔ اچھا، 1.5 گھنٹے کی سہولتوں کے بعد جب لاہور جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد لوگوں کے فیملی مسائل ہیں، اس کے بعد گارڈین کورٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی کسٹڈی کے حوالے سے لاہور جانا ہوتا ہے، اس کے بعد جناب اپنا رینٹ میٹر ہے، کرمنل ہے، سول ہے، اس کے بعد تمام عدالتوں کے جتنے بھی میٹرز ہیں ہمیں ان مسائل کے لیے لاہور عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف آپ اندازہ لگائیں کہ رائے گنج میں پچھلے سال تھانے میں 7,000 سے زائد FIR کٹی تھی۔ اب 7,000 جو مدعی ہو گئے اور 7,000 ملزم 2 سے 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک FIR میں ہم ایوریج 5 بندے بھی لگائیں تو تقریباً 40,000 بندوں کی انوالومنٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بن گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ایویڈنس گواہان بھی اگر آتے ہیں تو تقریباً وہ 14-15 ہزار، وہ تقریباً 50-60 ہزار بندوں کی انوالومنٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی عدالتوں میں جانا پڑتا ہے انہیں۔ اب 50 اگر یہ 50,000 بندہ اگر جاتا ہے تو اپنی گاڑی پہ جائیں، ان کی ٹریولنگ کے اخراجات، پیٹرول کا خرچہ، ملکی معیشت کے اوپر بھی بوجھ ہے، اور وہاں پر جو عدالتوں کے اتنا ماحول وہاں پر ٹائٹ ہوا پڑا ہے، وہاں پر رش آف اتنا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عدالت ہوتی ہے اور جہاں کیپیسٹی 10 بندوں کی ہے وہاں پر جناب 100 بندہ عدالتوں میں چلا ہوتا ہے، اور وہ عدالتوں کا جو ماحول ہے وہ سیف نہیں ہے، اور وہاں پر جو پولیس کا لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خان صاحب کیا کہیں گے کہ اگر یہی جو ہمارے معزز ججز ہیں یہ جب عدالتیں رائے گنج میں بنے گی تو یہ جب رائے گنج میں تشریف لایا کریں گے روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ رائے گنج کے جو مسائل ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، جب یہ ان کی گاڑیاں ان سڑکوں سے گزریں گی تو کیا یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اس طرح سے؟ فہیم صاحب دیکھیں، اگر یہاں پر ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب آتے ہیں، اب رائے گنج میں اگر عدالتیں بنتی ہیں تو 4-5 ایڈیشنل سیشن ججز آئیں گے، اور اگر یہ لاہور فیز 2 بنتا ہے تو یہاں پر ایک سیشن جج صاحب بھی ہوں گے، وہاں پر یہاں پر مجسٹریٹ صاحبان بھی ہوں گے، اس کے بعد یہاں پر جو گورنمنٹ مشینری یہاں پر اس کی انوالومنٹ ہوگی، تو لا محالہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر سیشن جج صاحب بیٹھے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارے ٹریفک کے مسائل، یہ ناجائز تجاوزات جو ہے، اس کے بعد یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے چیزوں کے اندر، کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور لوگوں کو غذائی اجناس میں جو ملاوٹ ہے اور غذائی چیزوں میں دودھ وغیرہ میں ملاوٹ ہے، تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسائل عدالتوں کی وجہ سے، عدالتوں کے پریشر کی وجہ سے، وکلاء کے یہاں پر انوالومنٹ سے اور عدلیہ کی موجودگی میں ہونے کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب وائنڈ اپ کریں گے، یہ بتائیں کہ اپنا اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ جو عدالت رائے گنج میں آج تک نہیں بن سکی، اور کس سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ عدالتیں رائے گنج بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں فہیم صاحب ایک بات ہے کہ یہ رائے گنج کی بدقسمتی ہے کہ 73 سال بننے کے باوجود رائے گنج سے مقامی کوئی قیادت نہیں آئی، کوئی MP نہیں آیا، کوئی MLA نہیں آیا۔ اگر کوئی آتے ہیں تو وہ باہر سے آتے ہیں، ان لوگوں کو رائے گنج کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ اپنا ووٹ لے کر ان کی رہائشیں تو لاہور میں ہے، وہ رائے گنج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رائے گنج کے اندر عدالتیں آتی ہیں تو اس میں تمام ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں، جو MP MLA ہیں، ان کا بھی کردار ایک ہونا چاہیے تھا، اور انہیں چاہیے تھا کہ رائے گنج کے اندر اپنی عدالتیں یہاں پر بنواتے اور اپنا کردار ادا کرتے، لیکن یہاں پر تو کوئی شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے عطا اللہ عطف خان زادہ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے وکلاء جو رائے گنج سے تعلق رکھنے والی وکلاء برادری ہے ان کو بھی چاہیے کہ رائے گنج میں کچہریوں کے قیام کے لیے یہ اپنی کوشش کریں، کاوش کریں، اور اگر رائے گنج میں کچہریاں قائم ہو جاتی ہیں تو ان سے عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فوری طور پر مل سکے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس لاہور جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ جو ظالم لوگ ہیں وہ جو ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، لیکن وہ
اس لیے انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں نہیں جاتے کہ ان کے پاس لاہور جانے کی استطاعت نہیں ہے ان کی، اور ایسے سینکڑوں جو کیسز ہیں وہ ہماری نظروں سے گزرتے ہیں جو صرف اور صرف عدالت میں نہ جا سکنے کی وجہ سے انصاف لینے سے محروم ہیں۔ اگر رائے میں کچہریاں بن جائیں تو عام عوام کی طرح جو وکلا ہیں ان کے لیے بھی کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ہماری وکلا برادری اور تمام رائے کے برسر اقتدار سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ رائے میں کچہریوں کے قیام کے لیے اپنی کاوش کریں۔ بہت شکریہ۔